حضرات محترم، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 تلاوت کی ہے آپ کے سامنے۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور عام طور سے ربیع الاول کے مہینے میں عام طور پر ہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبتوں کا جائزہ لیتے ہیں اور اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں، ہونا بھی چاہیے، ہمارا یہ حق بنتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معیار کیا ہے، اس کے بارے میں یہ آیت ہمیں ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ ہم یہ کس طرح اپنا جائزہ لیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت ہے جو ہونی چاہیے، جس کا حق ہے، جس کا دین اور شریعت تقاضا کرتی ہے اور جس کے بارے میں آخرت سے ہم سے مطالبہ ہوگا۔ اس آیت کا ترجمہ سنیے، آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ فرمایا کہ کل آپ ان سے فرما دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ یعنی تمہارے والدین، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے یعنی تمہاری اولاد، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی بہن سب اس میں آتے ہیں، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارے خاندان، باقی سارے رشتے اس میں آ جاتے ہیں، و اموال اقترفتموہا، اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں۔ ایک تو مال ہوتا ہے نا جو بغیر کمائے مل جائے، لیکن جو خود محنت کر کے کمایا ہو اس سے انسان کو زیادہ محبت ہوتی ہے۔ وہ مال جو تم نے خود کمائے ہوں، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، وہ تجارت جس کے اندر گھاٹے کا، خسارے کا تمہیں خدشہ رہتا ہو۔ تجارت میں عام طور پر انسان کو ایک خدشہ لگا رہتا ہے، کہیں کمی نہ ہو جائے، گھاٹا نہ ہو جائے۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ تمہارے گھر جنہیں تم سے محبت ہے، جن سے تم محبت کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر تمہیں اللہ کے رسول سے زیادہ پسند ہیں، وجہاد فی سبیلی، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پسند ہیں، فتربصوا، تو پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا وہ فیصلہ بھیج دے۔ کون سا فیصلہ؟ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ اللہ نافرمانوں اور کافروں کو جو ہے ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی اگر یہ ساری چیزیں جو ہیں، اگر تمہیں اللہ کی رسول سے زیادہ پسندیدہ ہیں، ان سے زیادہ محبت ہے، تو گویا تمہارا انجام بھی انہی کے ساتھ ہونے والا ہے جن کو اللہ نے قوم فاسقین کہا ہے۔ آخرت کے اعتبار سے کافروں اور فاسقوں کے ساتھ ہی تمہارا شمار ہوگا۔ یہ ایک معیار ہے جو میرا عطا کردہ نہیں، خود اللہ کے رسول اللہ نے خود عطا کیا ہے سورہ توبہ کے اندر، کہ اگر کسی نے اس بات کا جائزہ لینا ہو، چیک کرنا ہو، اپنے اس دعوے کو اس نے سچ جاننا ہو یا جھوٹ جاننا ہو، تو خود جائزہ لے لے کہ اس کی محبت جو ہے اللہ رسول سے زیادہ ہے یا اپنے ماں باپ سے زیادہ ہے، اللہ رسول سے زیادہ ہے یا اپنے بھائیوں سے زیادہ ہے، یا اپنے بیٹوں سے زیادہ ہے، یا اپنی بیویوں سے زیادہ ہے، یا اپنے خاندان سے زیادہ ہے، اور یا اپنے مال و متاع سے زیادہ ہے، یا اپنے گھروں سے زیادہ ہے۔ فرمایا پھر انتظار کرو کہ تمہارا انجام بھی کافروں کے ساتھ ہو جائے۔ اب کیا معیار کیا ٹھہرا کہ اللہ کے رسول کی محبت ان سب چیزوں سے بلندتر ہونی چاہیے۔ جو میں نے حدیث جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ بھی یہی کہتی ہے، لا یؤمن احدکم،
تم میں سے کوئی شخص حقیقی مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ کس سے؟ من والدہ، اس کے والدین سے، وولدہ، اس کے بچوں سے، والناس اجمعین، اور سارے کے سارے انسانوں سے زیادہ محبوب ہو جاؤ۔ میرے محترم دوستو، اب یہ مال ہے، دولت ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، ان سے محبت ایک فطری بات ہے۔ اب یہ انسان کس طرح جائزہ لے کہ یا اللہ میری محبت زیادہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ محبت تو سب ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے، فطری سی بات ہے۔ انسان کو اپنے مکان بھی پسند ہے، مال و دولت بھی پسند ہے، تجارتیں بھی پسند ہیں، اور یہ سارے رشتے بھی پسند ہیں، ان سے محبت بھی ہے، ان کے لیے دن رات بھاگ دوڑ کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ تو وہ کس طرح جائزہ لے کہ یا اللہ میری محبت اپنے نبی سے زیادہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ میرے دوستو، یہ محبت اس کا اظہار ہوتا ہے جب دو چیزیں آمنے سامنے آتی ہیں۔ جب ایک طرف نبی کی محبت کھڑی ہوتی ہے، ایک طرف اولاد ہوتی ہے، ایک طرف والدین کی محبت ہوتی ہے، ایک طرف نبی کی محبت ہوتی ہے، دونوں کا حکم آمنے سامنے آ جاتا ہے۔ اب پھر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ انسان ترجیح کس کو دیتا ہے۔ انسان اپنی ترجیحات سے پہچانا جاتا ہے، میری ترجیحات کیا ہیں، میری پریورٹیز کیا ہیں، پریفرنسز کیا ہیں، زندگی میں کن چیزوں کو پریورٹی بنا کر میں نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ یہ بات تعین کرتی ہے کہ اس کی زندگی کا رخ کس طرف ہے۔ یہ آخرت کا بندہ ہے، دنیا کا بندہ ہے، اللہ رسول کا بندہ ہے، یا اپنا بندہ ہے۔ یہ اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں اور رشتہ داروں اور ماں باپ اور بیٹوں بیٹیوں کا بندہ ہے۔ یہ بات طے کرے گی۔ آپ کو اپنی ترجیحات دیکھنی ہے، مجھے اور آپ سب کو اس بات کا تعین کرنا ہے کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں، ہم زندگی کس لیے گزار رہے ہیں، کون سی بات ہے جو ہمیں تکلیف دیتی ہے، کون سی بات کو ہمیشہ ہم ترجیح دیتے ہیں، کس بات کو ہم آگے رکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا جب انسان کی ترجیحات بدلتی ہیں تو انسان کی زندگی کا انداز بدل جاتے ہیں۔ میں نے یہاں پہ لوگوں کو دیکھا کہ جی ہم نے کینیڈا جانا ہے، امریکہ جانا ہے، اب یہ ان کی ترجیح بن جاتی ہے۔ اب ترجیح بن کر ان کی ساری زندگی اس سے گرد گھومتی ہے، پوری زندگی اس سے گرد گھومنا شروع کر دیتی ہے۔ اسی کے پلان کرتے ہیں، اسی کے منصوبے بناتے ہیں، اسی کے بارے میں پوچھتے ہیں، اسی کے بارے میں سوچتے ہیں، اسی کے بارے میں جاگتے ہیں، اسی کے بارے میں سوتے ہیں۔ ان کا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا سارے کے سارا اس کے گرد گھومنا شروع کر دیتا ہے، اور حتیٰ کہ وہ اپنے مکانات تک بیچ دیتے ہیں، اپنی تجارتیں بیچ دیتے ہیں، ایک ایک پائی اور ایک ایک پیسہ لگا دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے زندگی کی ترجیح بنا لی کہ ہمیں امریکہ پہنچنا ہے، ہمیں کینیڈا پہنچنا ہے۔ زندگی کی ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ جو ہی انسان کی ترجیحات بدلیں، انسان کا رخ بدل جاتا ہے، انسان کے انداز بدل جاتے ہیں، اور وہ شخص جس کی ترجیح اللہ کے رسول بن جائے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم وہ دیکھنے میں نظر آ جاتا ہے۔ یہ بندہ دنیا کا بندہ نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کا بندہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ایک دفعہ میں جا رہا تھا، میرے اوپر ایک چادر لی ہوئی تھی، چادر میں تھوڑی سی سرخ ڈورے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ رنگ پسند نہیں تھا۔ کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار فرمایا، یہ نہیں کہا اتار دو، بس پوچھا یہ کیا پہنا ہوا تو؟ تھوڑی سی ناگواری آپ کے چہرے پہ ظاہر ہوئی۔ یہ اتنی ترجیحات کہ محبوب کے چہرے پہ ناگواری آ جائے، یہ کس طرح برداشت ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص جو ہے گھر تشریف لے گئے، چولہا جل رہا تھا، گھر جا کر وہ چادر اتاری چولہے میں ڈال کہ جس سے میرے محبوب کے چہرے پہ شکن آئے اس کا انجام یہی آگ ہے، میں اس کو جلا ڈالنا پسند کرتا ہوں۔ پھر ایک موقع پر پھر ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نے پوچھا عبداللہ وہ چادر کیا ہوئی؟ چادر کہا کیا ہوئی؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے چولہے میں ڈال دی۔ کہا کہ نہیں، یہ میرا مقصد نہیں تھا، کسی عورت کو دے دیتے، عورتوں کے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، کسی عورت کو دے دیتے۔ کہا کہ یا رسول اللہ
جس کی وجہ سے آپ کے چہرے پہ ناگواری آ جائے، میں اس کو برداشت کروں؟ عورتوں کو دینا بھی مجھے برداشت نہیں ہے، وہ اسی قابل ہے کہ اس کو چولہے میں ڈال دیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اونٹوں کا قافلہ جا رہا تھا اور اونٹوں پہ ہم نے جو چادریں ڈالی ہوئی تھیں وہ ان میں بھی تھوڑی سی سرخی تھی، سرخ رنگ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا تم نے ڈال رکھا ہے؟ کہا کہ سارے صحابہ اس طرح بھاگے کہ جس طرح ہوئے زلزلہ آ گیا ہو، یعنی حضور کے اتنا فرمانے سے، اور سب نے اپنے اونٹوں سے چادریں اٹھا کے پھینک، اونٹ بھی بھاگنے لگے اور صحابہ بھی بھاگنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے ایک لفظ کا نکلنا تھا کہ ان کی ترجیح بن گئی کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میرے نبی کی زبان سے نکلے، میں اس کو پورا نہ کروں۔ آج بھی ہمارے نبی کی زبان سے کتنے الفاظ نکلے جو ہمارے علم کے اندر ہیں، جو ہمارے کان بھی سنتے ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہماری ترجیح بنتی ہے؟ بنتی؟ نعرے لگانا کتنا آسان ہوتا ہے، گھروں پہ چراغاں کرنا بھی کتنا آسان ہے، راستوں کو سجانا بھی کتنا آسان ہے، کیوں؟ اس پہ لگتا کچھ نہیں ہے، دو چار پیسے لگائے ہو گیا۔ اور جب نماز پڑھنی پڑتی ہے اور راتوں کو اٹھ کے اللہ کے حضور کھڑے ہونا پڑتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ نبی کا سچا محبت کرنے والا ہے کہ نہیں ہے۔ اس پہ تو نفس مارنا پڑتا ہے، نفس قربان کرنا پڑتا ہے، آدھی رات ہو، میٹھی نیند ہو اور کھڑا ہو جائے۔ کیوں کھڑا ہوں؟ اس لیے کھڑا ہوں کہ میرے حضور کھڑا ہوا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیتوں کی بات ہے اور قیامت کے دن نیتوں پہ فیصلے ہوں گے۔ میرے حضور کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے میں جھوٹ بولنے سے اس سے بچ جاؤں، جھوٹ بولنے لگے دل کے اندر آ جائے، میرے آقا کو جھوٹ بولنا پسند نہیں تھا اور میں جھوٹ بولنے سے بچ جاؤں، اللہ کی قسم آقا کی شفاعت نصیب ہو۔ میں دھوکہ دینے کو دل کرے اور فوراً دل کے اندر خیال آ جائے میرے آقا کو دھوکہ دینا پسند نہیں تھا اور میں فوراً اس سے بچ جاؤں، آقا کی شفاعت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ یہ ہوتا ہے ترجیح دینا۔ ترجیح دینا کوئی آسان کام ہے؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو، آپ کی مرضیات کو، آپ کی زندگی کو اور آپ کے احکامات کو اپنی زندگی میں ترجیح دے دینا، اس کا محبت کہتے ہیں۔ ہم نے تو بڑا سستا سودا سمجھ رکھا ہے محبت کا۔ یہ بڑے اتنے سستے سودے ہوتے تو صحابہ اپنی جانیں قربان نہ کرتے۔ اتنا سستا سودا ہے۔ زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کفار ان کو دھوکے سے پکڑ کے لے گئے مکہ، اور مکہ مکرمہ جا کے ان کو شہید کرنا چاہا، حرم سے باہر لے گئے کہ ان کو شہید کیا جائے، اور ابو سفیان جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، ابو سفیان نے پوچھا کہ زید کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تم آرام سے اپنے گھر کے اندر رہو اور تمہیں بخش دیا جائے، تمہاری جان چھوڑ دی جائے اور تمہارے بدلے میں تمہارے نبی کی جان لے لی جائے؟ اللہ اکبر! زید تڑپے، ارے نبی کی جان کی بات کرتے ہو، میں تو یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ میری جان کے بدلے میں نبی کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے۔ یہ ترجیحات ہوتی ہیں۔ یہ ہے مسلمان، یہ ہے محبت کرنے والے، یہ ہے عاشق۔ ہم نے بدنام کر رکھا ہے عاشقی کو۔ محبت کرنے والے ہم عاشق ہیں، نبی کے عاشق ہیں۔ نماز پڑھنا ہمیں گوارا نہیں ہے، سچ بولنا ہمیں گوارا نہیں ہے، ملاوٹ سے بچنا ہمیں گوارا نہیں ہے، دھوکے سے بچنا ہمیں گوارا نہیں ہے، غیبت سے بچنا ہمیں گوارا نہیں، حسد سے بچنا ہمیں گوارا نہیں۔ اور ان سب کے باوجود جو ہے ہم نبی کے عاشق ہیں، ہمارے عشق پہ کوئی حرف نہیں آتا۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ کل قیامت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوگا، ہمارے گریبان ہوں گے۔ اتنا بڑا جھوٹ بولتے تھے میرے نام پر، اتنا بڑا دھوکہ دیتے تھے، یہ فراڈ کرتے تھے، اور یہ فراڈ کر کے میرے پاس آئے ہو کہ میں تمہاری امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں میرے امتی؟ کیا علامت ہے تمہارے پاس؟ کیا علامتیں لے کے آؤ میرے پاس؟ میری امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو۔ حضرت ابو سفیان جو بعد میں ایمان لے آئے، یہ صلح حدیبیہ کے بعد مدینہ منورہ آئے اس صلح کو ریوائیو کرنے کے لیے، اور ان کی بیٹی زہرا ام المومنین تھی، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کے گھر چلے گئے۔ حضرت ام حبیبہ کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھا ہوا تھا۔ باپ ہے، سگا باپ، معمولی آدمی نہیں ہے، مکے کا سردار بھی ہے۔ جب بیٹھنے لگے انہوں نے فوراً بستر اٹھا دیا۔ ابو سفیان نے پوچھا بیٹی کیا ہوا؟ یہ بستر میرے قابل نہیں ہے یا میں بستر کے قابل نہیں ہوں؟ جواب سنیے، بیٹی ہے، سگی بیٹی۔
کہا کہ ابا جان تو بستر کے قابل نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تو ابھی مشرک ہے، تو کافر ہے، بستر پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ جب نبی کی محبت آتی ہے پھر ساری محبتیں پیچھے رہ جاتی ہیں، ماں ہو، باپ ہو، بیوی ہو، بیٹے ہوں، اور مکانات ہوں، اور تجارتیں ہوں، سب چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ ہم تو دو آنے کے لیے نبی کی محبت کو بیچ دیتے، کہیں دو آنے کا فائدہ نظر آ رہا ہو تو نبی کی محبت پیچھے، اور پھر دنیا آگے آ جاتی۔ یہ ترجیحات ہیں، ترجیحات فیصلہ کریں گے قیامت کے دن۔ یہ روشنیاں اور چراغاں فیصلہ نہیں کریں گے، یہ بازاروں کو سجانا فیصلہ نہیں کرے گا، یہ پہاڑیاں بنانا فیصلہ نہیں کرے گا، یہ فیصلہ کرے گا کہ تمہاری زندگی کی ترجیح کیا تھی، تم نے اپنی زندگی کس طرح گزاری تھی، کیا تمہارے ترجیح تھی نبی اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ترجیح نہیں تھی۔ اللہ ہمارے حال پر ہیں، فرمائے احد کا میدان ہے، ترجیح کسے کہتے ہیں ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں۔ احد کا میدان ہے، 70 صحابہ شہید ہوئے، 70، جس میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے، حضور کے چچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور مدینہ منورہ میں یہ خبر پھیل گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید کر دیے گئے، افواہ پھیل گئی تھی، اور مدینے کی عورتیں بچے سب بےتاب ہو کے نکلے کہ حضور شہید کر دیے گئے۔ مدینہ کی ایک عورت، تاریخ اس کا نام بھی نہیں جانتی، اللہ اکبر، یہ ہوتی ہے ترجیح۔ مدینہ کی ایک عورت نکلی گھر سے برے حال کے اندر کہ حضور شہید کر دیے گئے، اس کا باپ، اس کا بیٹا، اس کا بھائی، تینوں جنگ کے اندر شامل ہیں، خاوند چاروں، باپ بھی، بیٹا بھی، خاوند بھی، بھائی چاروں جنگ کے اندر شامل ہیں۔ اب 3 میل کا فاصلہ ہے احد تک مدینہ منورہ سے، اب یہ جا رہی ہے، راستے میں کسی نے کہا کہ بی بی تیرا باپ شہید ہو گیا۔ اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بتاؤ حضور کیسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی پرواہ نہیں، باپ شہید ہو گیا۔ تھوڑا فاصلہ اور طے کیا، آدھا کلومیٹر اور چلی، کسی نے کہا بی بی تیرا خاوند شہید ہو گیا۔ اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، بتاؤ حضور کیسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آگے چلی، کہا کہ بیوی تیرا بیٹا شہید ہو گیا، کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، بتاؤ کہ حضور کیسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تھوڑا آگے چلی، کسی نے کہا کہ بیوی تیرا بھائی شہید ہو گیا، اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بتاؤ حضور کیسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھاگی چلی گئی یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اقدس پر نگاہ پڑی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے، کہا کہ الحمدللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کو پکڑے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ موجود ہیں تو ساری کائنات موجود ہے، مجھے کسی باپ کی، کسی بیٹے کی، کسی بھائی کی، کسی خاوند کی پرواہ نہیں، اگر آپ موجود نہیں تو کچھ بھی موجود نہیں۔ اس کو ترجیح کہتے ہیں، یہ ہے نبی کو ترجیح دینا۔ تو یہ آیت یہ بتا رہی ہے میرے محترم دوستو کہ ہم زندگی میں حضور کو ترجیح بنا لیں۔ اللہ کی قسم اگر زندگی میں ترجیح نہ بنائی پھر یہ قبر میں نہیں بن سکے گی، پھر یہ حشر میں بھی نہیں بن سکے گی، اور اللہ قیامت میں پوچھے گا تمہاری ترجیحات کیا تھی، تم نے زندگی کس سے گرد گزاری تھی، زندگی بھر کس کے گرد گھومتے رہے، کس کھونٹے پہ گھومتے رہے، کہ اپنی تجارت کے کھونٹے پہ گھومتے رہے، اپنے مکانات کو بناتے رہے، مکانات کو سجاتے رہے، بیوی بچوں کے پیچھے پھرتے رہے، اور انہی کے لیے حلال و حرام جو ہے کماتے رہے، اور یا تم نے ترجیح دیکھی مجھے حرام نہیں کمانا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول ناراض ہو جائیں، بیوی بچے مرتے ہیں تو مر جائیں، لیکن مجھے حرام نہیں کمانا، لیکن مجھے ناجائز نہیں کمانا، مجھے ناجائز نہیں کرنا، مجھے حرام نہیں کرنا، اس لیے کہ میرا اللہ کے رسول میرے ناراض ہو جائیں گے۔ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی کوئی معمولی ناراضگی ہے، قیامت کے دن واحد سہارا ہے، اللہ کی رحمت کے بعد ایک ہی سہارا ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حوض کوثر کا منظر وہ آپ کو یاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جامع کوثر جو ہے اپنی امتیوں کے اندر بانٹ رہے ہوں گے، امتیوں کا ایک گروہ آئے گا اور فرشتے اس کو پیچھے دھکیل دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے فرشتوں ان کو آنے دو، لگتا ہے میرے امتی ہیں، کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم نہیں آپ کے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین کا حشر کیا کیا، انہوں نے اپنی خواہشات کا نام دین رکھ لیا تھا، انہوں نے اپنی جو ہے حرام چیزوں کے نام دین رکھ لیا تھا، انہوں نے اپنی ناجائز چیزوں کا نام دین رکھ لیا تھا، اور آپ کے جانے کے بعد دین کے اندر نئی نئی چیزیں انہوں نے پیدا کر دی،
اپنی مرضی سے انہوں نے چیزیں پیدا کی اور ان کا نام دین رکھ لیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ان کو مجھ سے دور ہٹا دو، ان کو مجھ سے دور ہٹا دو، اور جس موقع پہ آقا کہہ دیں ان کو دور ہٹا دے، کوئی ہے پھر قریب کرنے والا؟ اللہ کی قسم کوئی قریب کرنے والا نہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ربیع الاول جو ہے درمیان آ چکا، آدھا سے زیادہ ربیع الاول گزر چکا۔ یہ مہینہ ہمیں اس موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم ذرا تھوڑا رک کر جائزہ لے لیں، کہیں ہماری محبتیں جھوٹی تو نہیں، ہماری محبتیں صرف ٹیپ ٹاپ تو نہیں ہے کہ ہم صرف اوپر ٹیپ ٹاپ رنگ روغن کرنے کے قائل ہوں اور اندر جڑوں کے اندر دیمک ویسے لگی ہوئی۔ وہ درخت جس کی جڑ میں دیمک لگی ہوتی ہے، گرنا اس کا مقدر ہوتا ہے، اس کو آپ جتنا بھی پانی دے دیں اور جس نے بھی اس سے پتے جو ہے وہ آپ سنوار لیں، وہ درخت بہرحال گر کے رہے گا۔ اگر ہمارے ایمانوں کو حضور کی محبت جو ہمارے دلوں کے اندر ہے اگر اس کو دیمک لگ چکی ہے تو پھر یہ ٹیپ ٹاپ جو ہے یہ جو ہے شو بازیاں جو ہیں یہ اس کو بچا نہیں سکیں گے۔ خدا کے لیے اپنا جائزہ لیجئے، شو بازیوں سے باز آئیے، حقیقت کا سامنا کیجئے۔ حقیقت ہمیں مرنا ہے، بہرحال ہمیں مرنا ہے، مجھے بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ہمیں حضور کا سامنا بھی کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کا بھی سامنا کرنا ہے، اور وہاں پہ یہ شو بازیاں سب پیچھے رہ جائیں گے۔ وہاں پہ وہی عمل کام آئے گا جو ہمارے دلوں کے نیتوں کے ساتھ کیا ہوگا، جس کے اندر اخلاص ہوگا، جس کے اندر میرے آقا کی محبت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کے اندر حضور کی سنت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ خدا کے لیے اس آیت کی روشنی میں آیت نمبر 24 ہے، سورہ توبہ ہے، گھر جا کر خود بھی پڑھیے، جائزہ لیجئے کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ ہماری محبت اپنے والدین سے زیادہ ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہماری محبت اپنے بیٹوں سے زیادہ ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہماری محبت اپنے ماں باپ سے، اپنی بیوی بچوں سے، اپنے خاندان سے، اپنی تجارتوں سے، اپنے گھروں سے زیادہ ہے۔ ہوتا نہیں کہ گھر میں معمولی سے نقصان پہنچے بندہ تڑپ اٹھتا ہے۔ ارے کبھی حضور کی سنت چھوڑنے پہ پیسے تڑپ آئی، اب کاروبار میں تھوڑا سا خسارہ ہو جائے لوگوں کو ہارٹ فیل ہو جاتے ہیں، لوگ تڑپ اٹھتے ہیں۔ ارے کبھی حضور کی سنت چھوڑنے پہ بھی ایسی تڑپ آئی کہ میرے آقا کی ایک سنت چھوٹ گئی، میرے آقا کا ایک حکم ٹوٹ گیا، اور وہ حضور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمان یاد رکھیے گا، قیامت تک کے لیے کام آئے گا۔ فرمایا کہ ابوبکر زندہ ہو اور حضور کا ایک حکم ٹوٹ جائے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس کو محبت کہتے ہیں، یہ محبت ہے، یہ ترجیح ہے۔ اپنے آپ سے پوچھئے کہ میں زندہ ہوں اور میرے گھر میں اللہ کے رسول کا حکم ٹوٹ جائے، میرے ہوتے ہوئے میری زندگی میں اللہ کے رسول کا حکم چھوٹ جائے، یہ کس طرح ممکن ہے؟ پھر میں کیسا مسلمان ہوں، میں کیسا عاشق ہوں، کیسا محبت کرنے والا ہوں؟ یہ سوال مجھے بھی کرنا ہے، آپ کو بھی کرنا ہے۔ اللہ نصیب فرمائے۔